غم زدوں بے کسوں کو ہنسی مل گئی، غم زدوں بے کسوں کو ہنسی مل گئے، مصطفیٰ مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئے، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، کارواں ظلمتوں کارواں ظلمتوں میں بھٹکتا رہا، کارواں ظلمتوں میں بھٹکتا رہا، آپ جب آ گئے روشنی مل گئی، آپ جب آ گئے روشنی مل گئی، غم زدوں بے کسوں کو ہنسی مل گئی۔ جناب صدر و دیگر اسٹیج پر جلوہ افروز معزز و مکرم علماء کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے میرے معزز دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور سائڈ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین مائیں اور بہنیں، مدح و ثنا، کبریائی و برتری، بڑائی اور بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہے۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء پر، خصوصاً بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ آج کے اس پروگرام میں میں کچھ اور موضوع لے کر کے آیا تھا، البتہ کچھ لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہمیں سیرت رسول بتائی جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کی ذمہ داری دی گئی تو اس ذمہ داری کو دوسروں تک پہنچانے میں کون کون سی کٹھنائیاں، کس طرح کی پریشانیاں آئیں اور آپ نے ان پریشانیوں کو کیسے جھیلا، ان پریشانیوں پر ثابت قدم کیسے رہے، کیسے آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ یقیناً سیرت رسول ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، ایک مومن کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کے ناحیے سے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا دیا ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ تو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھنی چاہیے، آپ کی سیرت ہمیں جاننی چاہیے، آپ کی سیرت کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے۔ چلیے بلا کسی تمہید کے ڈائریکٹ اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی، 40 سال 6 مہینے جب آپ کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نبوت و رسالت کی ذمہ داری ڈالی، آپ کو نبی بنایا، اور نبی بھی ایسا نبی جو آخری نبی ہو، اور ایسا رسول جو تمام رسولوں کا سردار ہے۔ عرب کے ماحول دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی دل
بہت پریشان رہتے تھے، شرک سے کڑتے تھے، پائی جانے والی برائیوں سے آپ نفرت کرتے تھے، جیسے شراب، جوا، بتوں کی پوجا، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز، ان تمام برائیوں کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور بیزاری محسوس کرتے تھے۔ لیکن ان سب چیزوں سے کیسے نپٹا جائے، ان برائیوں کو کیسے ختم کیا جائے، ابھی تک اس کا طریقہ نہیں بتلایا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ گھنٹوں گھنٹے غار حرا میں جا کر کے دھیان لگاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن مکمل عبادت کا طریقہ ابھی نہیں دیا گیا تھا۔ گھنٹوں گھنٹے آپ غار حرا میں جا کر کے سوچتے تھے، اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کے بارے میں غور کرتے تھے۔ ایک دن اسی طرح غار حرا میں آپ مشغول تھے، حضرت جبرائیل آئے اور کہنے لگے اقرا، اے محمد پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ ذرا زور سے دبایا اور کہا اقرا پڑھیے، تب بھی آپ نے یہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ ذرا زور سے دبایا اور کہا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، آپ کا رب تو بڑا کرم کرنے والا ہے، آپ پڑھتے جائیے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم عطا کیا، جس نے قلم کے ذریعے سے لوگوں کو جانکاریاں دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسانوں کو وہ باتیں سکھلائیں جو اس سے پہلے انسان نہیں جانتے تھے۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہل نازل ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں نبی بنائے گئے جہاں 360 مورتوں کی پوجا کی جا رہی ہے، الگ الگ حاجتوں کے لیے الگ الگ دیوی، الگ الگ دیوتا ہیں، جہاں شراب کی کثرت ہے، شراب ان کی گھٹیوں میں پلی ہوئی تھی، جوا بھی بکثرت وہ کھیلا کرتے تھے، بہت زیادہ ان کے درمیان جوا کا بھی رواج تھا، اور بڑی بڑی برائیاں عام تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے اس ذمہ داری کو۔ اللہ نے جو ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈالی ہے، اے اللہ اس ذمہ داری کو میں کیسے نبھاؤں گا، اس ذمہ داری کو میں کیسے پوری کروں گا۔ آپ محسوس کر رہے تھے، آپ مکے کے حالات دیکھ رہے تھے، جہاں 360 خداؤں کی پرستش ہو رہی ہو، وہاں میں ایک اللہ کی بات لوگوں کے ذہن و دماغ میں کیسے بٹھاؤں گا۔ جہاں لوگ حلال و حرام میں تمیز نہ کرتے ہوں، وہاں میں کیسے ان کے درمیان آخرت کا خوف بٹھاؤں گا، آخرت کے بارے میں کیسے احساس دلاؤں گا۔ جاہلیت کا جو نظام اور سسٹم ان کے ذہن و دماغ میں رچ بس گیا ہے، میں ان کے دماغ میں اسلام کا نظام اور اسلام کا سسٹم کیسے فٹ کروں گا۔ آپ یہ ساری ذمہ داریاں یاد کر رہے تھے، اور آپ کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، آپ کانپنا شروع کر دیتے۔ کانپتے ہوئے گھر آئے، حضرت خدیجہ سے آپ نے فرمایا یا خدیجہ زملونی زملونی، مجھے چادر دے دو، چادر اڑھاؤ، چادر اڑھاؤ۔ آپ نے ذمہ داری محسوس کی تو آپ کانپنے لگے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا اے خدیجہ مجھے چادر دو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، انی خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہیں میں ہلاک نہ کر دیا جاؤں، مجھے اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے۔ او لوگوں اور میری قوم کی بیٹیوں، ماؤں بہنوں، تم سنو، ایک نیک بیوی کا کردار کیا ہوتی ہے، کردار کیا ہوتا ہے، اپنے شوہر کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی سے سیکھو۔ کیا کہی
کیا کہتی ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ہلاک و برباد نہ کرے گا، کبھی بھی آپ کو ہلاک نہ کرے گا۔ آپ تو مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، آپ تو رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، آپ تو بے سہاروں کے سہارا ہیں، آپ تو حق کے لیے آپ تکلیفیں برداشت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو برباد نہ ہونے دے گا۔ آپ ہلاکت کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نبوت کی ذمہ داری ڈالی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو آپ سے ضرور نبھائے گا۔ ایک نیک بیوی کا کردار کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کوئی سیکھے، شوہر کو دلاسا دے رہی ہے، کہہ رہی ہے ایسے ماحول میں آپ گھبرائیں نہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئے۔ یہ ورقہ بن نوفل کون ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ اس وقت کے بڑے ودوان ہیں، تورات و انجیل کے بڑے جانکار تھے۔ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے جایا گیا، سارا واقعہ بیان کیا گیا تو ورقہ ابن نوفل کہنے لگے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ و عیسیٰ پر آیا کرتے تھے، اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، اے محمد جب تیری قوم والے تجھے تیرے وطن سے، تیرے دیار سے، تیرے گھر سے اور تیرے ہی گاؤں سے، تیرے شہر سے تجھے نکال دیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا میرے شہر والے، میرے محلے والے، میرے خاندان والے ہی مجھے میرے شہر سے نکالیں گے؟ کہا ہاں ہاں، جو بھی یہ دعوت لے کر کے آیا ہے ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا ہے تو آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔ او لوگوں، دعوت توحید ایسی دعوت ہے جو کتنی ہی پیاری زبان میں سمجھائی جائے، جو کتنی ہی میٹھی زبان میں بتلائی جائے، مشرکوں کو یہ دعوت بڑی کڑوی لگتی ہے، اس دعوت سے بڑی چبھن اور گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں جب توحید کا اعلان کیا تو نمرود کا سر کھڑا ہوا، حضرت موسیٰ نے توحید کی دعوت دی تو فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعوت کو لے کر کے اٹھے ہیں اور ورقہ ابن نوفل کہہ رہے ہیں کہ اسی دعوت کے بدولت آپ کے شہر والے، آپ کے وطن، آپ کے ہم وطن، آپ کے خاندان والے آپ ہی کے شہر سے، آپ ہی کے وطن سے نکال دیں گے۔ یہ دعوت ہی ایسی ہے میرے بھائیوں، اس دعوت کو جو نہ سمجھا سمجھو کچھ نہیں سمجھا۔ اسی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اسی مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا۔ فی کل امت رسولا، ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول اسی لیے بھیجے ان اعبدوا اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے، واجتنبوا الطاغوت، اور غیر اللہ کی عبادت سے لوگوں کو بچائے، غیر اللہ کی عبادت سے لوگوں کو روکے، غیر اللہ کی عبادت سے لوگوں کو منع کرے۔ اسی لیے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمائے بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فردن دعوت دے رہے ہیں، اکیلے آدمی کو انڈیویجولی طور پر آپ مل رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جس نے ایمان لایا، او میری قوم کی بیٹیوں ماؤں تم خوش ہو جاؤ، رسول اللہ پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہل کرنے والی ایک عورت ہے خدیجۃ الکبریٰ نے سب سے پہلے بڑھ کر کے اسلام کی دولت کو اپنایا، اور اس کے بعد آپ کے جگری دوست حضرت ابو بکر صدیق نے اس اسلام کو اپنایا، اس توحید کو قبول کیا۔ اس کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی نے اس دعوت کو قبول کیا، اور آپ کے غلام
اس کے بعد حضرت زید نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہل بڑھ کر کے اسلام قبول کیا، اور ابھی چھپ چھپ کر کے دعوت دے رہے ہیں، چھپ چھپ کر نمازیں ہو رہی ہے، دار ارقم میں نماز پڑھ رہے ہیں، چھپ چھپ کر دعوتیں دی جا رہی ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعوت کا دائرہ تھوڑا بڑھا دیجئے، دائرہ تھوڑا عام کر دیجئے، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، آپ اپنے دوست احباب کو ڈرائیے، آپ اپنے اعزاء و اقارب کو ڈرائیے، اللہ کی طرف انہیں بلائیے، توحید کی طرف ان کو بلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو بلایا۔ قریش کے جتنے قبائل تھے، جتنے قبیلے، کعب بن لوی والے، عبد مناف والے ہیں، عبد شمس والے ہیں، ایک ایک قبیلے کو آپ نے دعوت دی۔ اور اس وقت جب کوئی بڑی مصیبت یا آفت آتی تو لوگ پہاڑی پر چڑھ کر کے یا صباحہ کا نعرہ دیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے لیے بھی وہی طریقہ اپنایا۔ آپ پہاڑی پہ چڑھے اور آپ نے یا صباحہ کا نعرہ دیا، سارے لوگ اٹینشن ہو گئے، خبردار ہو گئے کہ محمد پتہ نہیں کون سی بات کرنے والا ہے، محمد کیا کہے گا، چلو چل کر کے سنتے ہیں۔ آپ نے ایک ایک قبیلے کو دعوت دی ہے، عبد مناف ہے، عبد شمس ہے، کعب بن لوی والے، آپ نے اپنی پھوپھی کو بھی بلایا ہے، سب کو بلا کر کے جمع کیا اور کہا اے لوگوں، میں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ ایک بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ کہنے لگے مکہ والے، ہاں ہاں اے محمد، ہم تیری بات کیوں نہ مانیں گے، ہم تیری بات کی تصدیق کیوں نہ کریں گے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد کبھی بھی ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، جب بھی آپ نے زبان کھولی ہے آپ نے سچ کہا ہے، اور آپ اتنے امانت دار تھے، مشرکین تو اپنی امانتیں بھی آپ کے پاس رکھواتے تھے، آپ نے سچ کے سوا زندگی بھر نبوت سے پہلے بھی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آج ہماری زندگی میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، ہماری تو ایک ہری مرچ بھی نہیں بکتی جب تک ہم بیچتے وقت 100 جھوٹ نہ بول دیں۔ ہم اپنے کاروبار پر ذرا غور کریں، ہمارا کاروبار کیا پاک ہے، کیا اسلامی ہے، کیا اس میں صرف حلال ہی حلال ہے؟ جھوٹ کے بغیر ہم کاروبار کر رہے ہیں، جھوٹ کے بغیر بزنس اور تجارت ہم کر رہے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو کیا سبق ملے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بتاتی ہے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ نہیں بولا۔ آپ اندازہ لگائیں، آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ، اسی نبی پر مرنے مٹنے والی قوم قدم قدم پہ جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ کے بغیر ان کا کوئی چارہ نہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود دشمن گواہی دے رہے ہیں، ان کے مشرکین گواہی دے رہے ہیں، اے محمد جو کچھ کہیں گے آپ سچ کہیں گے، کیونکہ ما جربنا علیک الا صدقا، جب بھی آپ کے بارے میں ہم نے تجربہ کیا ہے سچائی کا کیا ہے، ہم نے سچ کے علاوہ آپ کی زبان سے کچھ اور نکلتے نہیں دیکھا ہے۔ یہ ہوتی ہے صداقت۔ 40 سالوں تک آپ کی عفت کی تعریف ہوتی رہی، پاک دامنی کی تعریف ہوتی رہی، آپ کی حیا کی تعریف ہوتی رہی، آپ کی امانت داری کی تعریف ہوتی رہی۔ آج سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پہلی بار اللہ کا رسول بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اے لوگوں، تمہاری اوپر ایک بڑا لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، بڑا لشکر حملہ آور ہونے والا ہے۔ کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہا تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکہ والو تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو، اس کلمے کا اقرار کر لو، اللہ تعالیٰ دنیا بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی سرخرو کر دے گا۔ تملک العرب والعجم، اللہ تعالیٰ اس دعوت کے ذریعے سے، اس کلمے کی برکت سے تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ اے مکہ والو، یہ لات و منات
یہ عزا، یہ ہبل، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی عبادت تم کرتے ہو، جن کی پرستش تم کرتے ہو، اے مکہ والو، یہ تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے، یہ تمہاری مشکل کشائی نہیں کر سکتے، یہ تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے۔ مشکل کشائی کرنا، بگڑی بنانا تو دور کی بات ہے۔ اے مکہ والو، یہ لات و منات تو تمہارے لیے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں، یہ نفع بھی نہیں دے سکتے اور نقصان بھی نہیں دے سکتے، پہنچا سکتے، تو پھر تم ان کی پرستش کیوں کرتے ہو، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کیا کہا؟ انا وجدنا علیہ آباءنا لہا عابدین، ہم اتنا جانتے وانتے نہیں ہیں، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ سارے لوگ چھٹ گئے، یہ کہتے ہوئے چھٹ گئے، بس ایک ابو لہب بچا تھا، وہ بھی آپ کو ڈانٹنے کے لیے، آپ کو دھمکانے کے لیے۔ سارے لوگ چلے گئے آپ کی دعوت پر، کوئی بھی ایک شخص نہ تھا جو لبیک کہے، جو قبول کرے، سارے لوگ تتر بتر ہو گئے، چلے گئے۔ جیسے ہی آپ نیچے اترے، ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد تو اللہ کو برباد ہو جائے، اے محمد کیا تو نے اسی لیے ہم سب کو جمع کیا ہے؟ اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو۔ سب سے پہلے میرے رسول نے اپنے آپ کو اللہ کا رسول بنا کر پیش کیا ہے، لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور لوگ تو منہ پھیر کر چلے گئے۔ آپ کا اپنا سگا چچا ابو لہب ہے، آپ کو ڈانٹ رہا ہے، آپ کے اوپر جملے کس رہا ہے، اے محمد تو ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ کو یہ جملہ اتنا برا لگا، ابو لہب کی یہ بات اتنی بری لگی، اللہ نے گرفت کر لی، اللہ نے پکڑ لی، اور ابو لہب کے خلاف پوری ایک سورت نازل کر دی، سورہ ابی لہب کے نام سے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اے ابو لہب، اے میرے نبی پر جملے کسنے والے، تیرے ہاتھ دو ٹکڑے ہو جائے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، وتب، اور خود ابو لہب ہلاک و برباد ہو جائے۔ میرے نبی پر جملے کستے ہو، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، وتب، اور تو برباد ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اللہ کہہ رہا ہے ابو لہب کا کام تو اس کا مال بھی نہ آیا، وما کسب، اس کی کمائی بھی کام نہ آئی۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، یہ تو جہنم کا ایندھن بننے والا ہے، ان قریب اللہ کے رامی اسے جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ وَمَرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اور اس کی بیوی بھی جہنم کے اندر جائے گی۔ دنیا میں جس طریقے سے نبی کے خلاف اپنے شوہر کی مدد کرتی تھی، یہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی، آپ کی سگی چچی، آپ کے راستے پر کانٹے ڈالا کرتی تھی، کانٹے ڈالا کرتی تھی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ چغلیاں ہیں، غیبتیں ہیں جو یہ مشرکین کے پاس جا کر کے کرتی تھی۔ اور کیسی چغلیاں کرتی تھی معلوم ہے میرے بھائیوں؟ یہ دعوت ہی ایسی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ عورت جس کا نام ام جمیل ہے، جو ابو لہب کی بیوی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چچی ہے، یہ 9 لکھا ہار پہنا کرتی تھی۔ اس کا ہار بڑا قیمتی تھا، وہ اپنے 9 لکھے ہار کو اس طرح اپنے انگلی پر ایسے نچاتی تھی، اور مکے کے گلیوں میں گھوم گھوم کر نوجوانوں کو ورغلاتی تھی، نبی کے خلاف اکساتی تھی، اور کہتی تھی اے مکہ کے نوجوانوں، تمہاری جوانی کو کیا ہو گیا ہے؟ محمد تمہارے معبودوں کے خلاف کیا کیا بول رہا ہے، اور تم کان میں تیل ڈال کر کے سو رہے ہو۔ اے مکہ کے نوجوانوں، محمد کی زبان بند کرو، محمد سے نپٹ لو۔ او لوگوں، اس طریقے سے ایک عورت آپ کی دشمنی میں پاگل ہو گئی، اور اس نے کہا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے نہیں اٹھے، ہم تو ایک دن بھی نہیں اٹھتے، وہ بھی میں تہجد کی بات کر رہا ہوں، نہیں اٹھے، بیمار تھے آپ، نماز کے لیے تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے۔ اور لوگوں غور تو کرو، ہم فجر میں نہیں اٹھتے،
ہمارے پاس آج نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جہاں 5 وقتہ نمازیں ادا کیا کرتے تھے، وہیں پر تہجد معمول کے مطابق آپ ادا کیا کرتے تھے، اور اتنا لمبا لمبا قیام ہوتا تھا۔ اللہ اکبر! اتنا لمبا لمبا قیام، طول قیام کی وجہ سے، زیادہ دیر نماز میں کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کا پیر پھول جاتا تھا، پیروں میں ورم آ جایا کرتے تھے۔ آج امت کا یہ حال ہے، فجر میں بستر اوڑھ کر کے یہ قوم سوتی ہے، پھر یہ قوم یہ چیختی ہے، پکارتی ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی۔ یہ قوم شکوہ کرتی ہے، علامہ اقبال بنتی ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ رب دن میں 5 مرتبہ پکار رہا ہے، آ جاؤ تم کامیابی چاہتے ہو، حی علی الفلاح، آؤ آؤ۔ کامیابی تو رب کی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے میں ہے، سڑکوں پر ٹہلنے یا بستروں کے اندر دبک کر سونے میں نہیں ہے۔ آ جاؤ، کامیابی یہاں ہے۔ اللہ بار بار کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، ہم کامیابی کی طرف کان نہیں دھر رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ جب آپ بیمار ہو گئے، اس دن آپ 2-4 دن آپ نہیں اٹھے۔ ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے، اے محمد قد قلاک شیطانک، لگتا ہے تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ کیا کہا؟ کہ لگتا ہے تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے نبی کے سپورٹ میں پھر آیتیں نازل کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ سے بیزار نہیں ہوا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ کو نہیں چھوڑا، آپ سے بیزار نہیں ہوا، اللہ نے دلاسا دیا۔ تو دعوتیں جب ہوتی ہیں کھل کر کے تو مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، تو مخالفتیں ہونے لگی۔ ڈائریکٹلی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے، کیوں؟ کیونکہ ابو طالب ایک بڑے سپورٹر کے طور پر کھڑے تھے، بڑا سپورٹ حاصل تھا آپ کو ابو طالب کے ہوتے ہوئے۔ کسی کی مجال ہے کہ آپ کو جسمانی تکلیف دے دے؟ نہیں، ابو طالب بھائی قوم کا ایک بڑا سردار تھا، ابو طالب کے ہوتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ مشرکوں نے اپنا غصہ اسلام قبول کرنے والے غریبوں پر نکالنے لگے، کبھی عمار کو مارتے، یاسر کو مارتے، حضرت سمیہ بوڑھی عورت کو تکلیف دیتے۔ اور لوگوں آج ہمیں توحید کی دعوت کا پتہ نہیں ہے، توحید کس نعمت و دولت کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت سمیہ سے پوچھو، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس توحید کے لیے اپنی جان تو گوارا کر لیا، لیکن اس دین سے، اس توحید سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ہم کیا سمجھے توحید کیا ہے، ہم کیا سمجھے ایمان و عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت بلال سے پوچھو، جس نے اس توحید کے لیے عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر، اوپر جن کی پیٹھ پر، جن کے سینے پر بھاری چٹان رکھ دی جاتی تھی، حضرت بلال تڑپتے تھے، اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے حضرت بلال کی چربی پگھلتی جاتی تھی۔ ہم کیا جانے، حضرت بلال سے پوچھو، حضرت بلال کی پگھلتی ہوئی چربی گواہی دے گی کہ توحید تو یہ ہے کہ آدمی توحید کے لیے سب کچھ گوارا کر لے، اپنی جان تک کی قربانی دے دے، لیکن اس توحید سے کوئی کمپرومائز نہ کرے، اس دین سے، اس اسلام سے کوئی سمجھوتا نہ کرے۔ یہ توحید ہے، یہ دعوت ہے۔ تو ان جیسے مسلمانوں پر کافروں نے ظلم و ستم کا معاملہ تھوڑا لمبے سمے تک انہوں نے جاری رکھا اور مسلمانوں کو خوب مارا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ۔ ایک دن ایک صحابی آئے، آپ کعبے کی دیوار سے لگ کر آرام کر رہے تھے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے، اس طریقے سے ظلم و ستم کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، ہمیں بیجا ستایا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے۔ صرف ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے، ہم غیر اللہ کی پوجا نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، بس یہی ہمارا جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس صحابی کو سمجھایا
جس نے کہا تھا لا تستنصروا لنا الا تدعوا لنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ نے دعا نہیں کی، بلکہ آپ نے ان سے بھی پہلے جو لوگ اسلام لے کر کے آئے تھے ان کی زندگی سامنے رکھا، اور آپ نے فرمایا سنو، تم سے پہلے جو لوگ اس اسلام کو قبول کیے ان کی حالت یہ تھی، ان کو اس قدر مارا جاتا تھا، ان کو اس قدر پیٹا جاتا تھا، ان کو ظلم و ستم کا نشانہ اس طرح بنایا جاتا تھا، گڈھے کھودے جاتے تھے اور گڈھوں میں ایمان والے آدمی کو ڈال دیا جاتا تھا، مارا پیٹا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت ان کے جسموں سے نوچ لیے جاتے تھے، گڈھا کھود کر گڈھے کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، اور بیچوں بیچ فیوضع بالمنشار، بیچوں بیچ سروں کے بیچوں بیچ آریاں چلا دی جاتی تھی، اور جسم کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا تھا، لما یصدو عن ما یصدہ ذلک عن دینہ، پھر بھی یہ ظلم و ستم کا معاملہ انہیں راہ حق سے ذرہ برابر بھی نہ ہلا سکے۔ بہت ٹارچر کیے، بہت دکھ اور تکلیف دی، لیکن کیا مجال کہ وہ ایمان سے پھر جائے۔ سروں کے بیچوں بیچ، بتائیے، تصور آپ کیجئے، سوچئے، اسلام کے لیے آپ نے کون سی کٹھنائی اٹھائی؟ ہمیں تو پکی پکائی کھچڑی ملی، اس کے باوجود بھی عمل کرنے کو ہم تیار نہیں۔ صحابہ کی طرح اس اسلام کے لیے ہم نے مصیبتیں گوارا نہیں کی، مصیبتیں نہیں اٹھائی، پریشانیاں نہیں اٹھائی۔ ارے ہجرت کرنے والے صحابہ سے پوچھو کیا کیا پریشانیاں تھی۔ ارے کسی کا مال لوٹ لیا گیا، کسی کی جان لے لی گئی، کسی کی اولادیں ذبح کر دی گئی، انہوں نے ایمان کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کی، بس ایمان کو سب سے پہلے انہوں نے اوپر رکھا، دنیا کی تمام چیزوں کو انہوں نے ایمان کے نیچے رکھا، ایمان سے اوپر اٹھنے نہیں دیا۔ آج ہمارا ایمان چند ٹکوں میں بک جاتا ہے، ایک ایک پیالی چائے میں لوگ اپنا ایمان آج ضائع کر رہے ہیں، 100 500 روپے میں خیرت کو جنوں، جنوں کو خیرت، حق کو ناحق، ناحق کو حق بنا رہے ہیں، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کر رہے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور ہمارے ماحول میں تو لوگ گواہوں کو خرید لے رہے، ججوں کو خرید لے رہے، عدالتیں خریدی جا رہی ہیں، یہ حال ہے۔ میرے بھائیوں، غور تو کرو، صحابہ نے کس قدر اس اسلام کے لیے، اس توحید کے لیے کٹھنائیاں اٹھائی ہیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ پریشر بننے لگا، پورا پریشر ابو طالب کے اوپر آ گیا کہ ابو طالب ہی کی وجہ سے محمد لگاتار دین کی دعوت دے رہا ہے، ابو طالب کو سمجھایا جائے۔ ایک دن ابو طالب کو پکڑ کر کے مشرکوں نے بٹھایا اور کہا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، تیرا بھتیجا برابر اپنے دعوتی کاموں میں مصروف ہے، بزی ہے، اور تم اندیکھی کر رہے ہو۔ کچھ نہیں کہا، ادھر سے سنا ادھر سے اڑا دیا۔ اپنے بھتیجے سے بہت پیار تھا نا ابو طالب کو، بڑی محبت تھی، کچھ نہیں کہا۔ لیکن پریشر جب بہت زیادہ بننے لگا تو ابو طالب آئے آپ کے پاس اور کہنے لگے، اے بیٹے محمد، میں جانتا ہوں آپ جو دعوت لے کر کے آئے ہیں وہ دعوت سچی ہے، لیکن اے میرے بیٹے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آج پورا مکہ، پورا قریش تیرے خلاف ہے، تیری مخالفت کے لیے پورا قریش آگے آ گیا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اے میرے بیٹے، میری پیٹھ پر اتنی بوجھ نہ ڈالو جتنی بوجھ میں اٹھا نہ سکوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کا اشارہ سمجھ گئے، چچا کا اشارہ سمجھ گئے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی دعوت، آپ کی طاقت کے بل بوتے پر اللہ کی توحید لوگوں کو سناتا ہوں، اللہ کی دعوت سناتا ہوں۔ اے میرے چچا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کی طاقت کی وجہ سے لوگوں کو اللہ کا دین سناتا ہوں، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں، تو آپ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ اے میرے چچا، آپ مجھے کیا رکنے کی بات کرتے ہیں؟
لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، میرے دائیں ہاتھ پہ یہ لوگ سورج بھی رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، اور مجھ سے یہ لوگ کہیں کہ اللہ کے دین کی تبلیغ سے باز آ جاؤ، ایمان کی تبلیغ سے باز آ جاؤ، آئے میرے چچا میں اس دین کے لیے اللہ کی قسم لڑتا رہوں گا حتیٰ اہلکا، یہاں تک کہ میں اسی راستے میں ہلاک کر دیا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، یا اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں فتح و نصرت اور فتح و کامرانی اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ اور وہ دن دیکھا وہ لوگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کٹھنائیاں برداشت کی، جو مصیبتیں برداشت کی، جن دکھوں اور آلام کا آپ نے سامنا کیا، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جب آپ آخری حج میں ہیں، حجۃ الوداع ادا فرما رہے ہیں، آپ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، ابھی تو کچھ لوگ تھے جو چھپ چھپ کر آپ کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ایک دور بھی دکھایا اور یہ بتایا کہ اے لوگوں میری توحید پر قائم رہو گے تو ہم تمہیں اس دعوت میں برکت بھی دیں گے، جس طرح اپنے نبی کی دعوت میں ہم نے برکت دی۔ ابھی چند لوگ تھے جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا تھا، اور نبی جب آخری حج فرما رہے تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا پورا مجمع ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع سے آپ خطاب کر رہے تھے۔ مخالفتیں شروع ہوئی، جانتے میرے بھائی، سن 6 ہجری میں اسلام کو تھوڑی تقویت ملی۔ سن 6 ہجری میں حضرت حمزہ اسلام لے آتے ہیں، ان کو پتہ چلا کہ ان کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے مارا ہے۔ شکار سے واپس ہو رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، کمان سے کس کے ابو جہل کو مارا اور بہت بری گالی دی، بہت بھدی گالی، اور کہا کہ اے ابو جہل اگر تو میرے بھتیجے کو اس لیے مارتا ہے کہ میرا بھتیجا دوسرا دین پیش کرتا ہے، ایک اللہ کی بات کرتا ہے، اے ابو جہل پھر تو یہ جان لے میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، جو اکھاڑنا چاہو تم اکھاڑ دو۔ ایسے ہی کہا، جو جی میں آئے کر لو، اگر تو میرے بھتیجے کو اس لیے ستاتا ہے کہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے، دوسرا دین پیش کرتا ہے، تو اے ابو جہل تو سمجھ لے میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، جو تو کرنا چاہے تو کر لے، آزادی ہے۔ قریب تھا کہ ابو جہل اور قریش کے درمیان، ابو جہل کا جو قبیلہ تھا اور قریش کے درمیان دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے، لیکن ابو جہل نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کی، قبول کی کہ ہاں میں نے ان کے بھتیجے محمد کو مارا تھا، لہٰذا وہ لڑائی وہیں پر بند ہو گئی، لیکن قریب تھا کہ لڑائی ہو جائے۔ اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد اسلام کی سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے، اسلام سے سب سے زیادہ چڑھنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت ملتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جس سے اسلام کا کام لینا چاہے نا، دین کا کام لینا چاہے تو اللہ کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ آج اسلام کو مٹانے کے لیے جو ایڑی سے چوٹی کا زور لگا رہے، کیا پتا ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ہاتھوں مروا دے، ان کے ہاتھوں سے کٹوا دے اور انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے، ہے نا۔ اللہ نے تو بتایا جب تم میری نافرمانیاں حد سے زیادہ کرو گے، جب تم حد پار کر دو گے، یستبدل قوما غیرکم، ہم تمہیں نیست و نابود کر کے ایسی قوم دنیا کے اندر پیدا کریں گے، اللہ ثم لا یکونوا امثالکم، جو تم جیسی نہیں ہوگی۔ کیسی ہوگی؟ اللہ نے قرآن میں آگے یہ بھی بتایا، وہ اللہ سے محبت کرنے والی قوم ہوگی اور اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ حضرت عمر فاروق کے واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، جب ہم حد سے زیادہ بگڑ جائیں گے ہمارے دشمنوں کو ہی اللہ تعالیٰ دین کی دولت دے دے گا، توحید کی دولت دے دے گا، ایمان کی دولت دے دے گا، اور انہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ہمیں ذبح کرا دے گا۔ حضرت عمر فاروق اسلام سے سب سے زیادہ چڑھنے والے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن لینے کے لیے جا رہے تھے، لیکن قرآن سنا، قرآن سننے کے بعد بے قابو ہو گئے اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عمر سے کام لینا چاہا تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو، اسلام کے سب سے کٹر دشمن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا بے باک سپاہی بنا دیا۔ او لوگوں، ہم جب حد سے زیادہ بگڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نیست و نابود کرے گا اور ہمارے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ دین کی دولت عطا کر دے گا۔ اسی لیے اس دولت کو سمجھو، اس نعمت کو سمجھو، اس نعمت کی قدر کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر کے جب چلے تو کتنی پریشانیاں آئی، آپ دیکھیں ذرا۔ یہاں تھوڑی سی تقویت ملی لیکن پھر بھی ستائے جا رہے تھے، پھر بھی پریشان کیے جا رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ دعوتی لحاظ سے مکے کی زمین بالکل بنجر ہو چکی ہے، تب آپ نے سوچا کہ چلو مکہ والے نہیں مانتے تو ان کو نہ ماننے دو، چلو طائف کا رخ کیا جائے۔ وہاں ایک بڑا قبیلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو اس قبیلے کے سامنے اگر دعوت میں پیش کروں اور وہ قبول کر لیں تو دھیرے دھیرے پورا مکہ بھی اسلام قبول کر لے گا۔ آپ حضرت زید کو لیتے، دوسری روایت کے مطابق حضرت بلال کو ساتھ لیتے۔ اتنا لمبا سفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، اونٹ اور خچر سے سفر طے نہیں کیا، بلکہ پیدل چل کر کے گئے اور اپنا زادِ راہ سفر کا جو کھانا ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے لے کر کے چلے، گھر سے لے کر کے چل رہے۔ ان کے یہاں آپ نے ایک دن بھی کھانا نہیں کھایا اور پیدل آپ نے سفر کیا تاکہ مشرکین کو اس کی بھنک نہ لگے، ورنہ پھر یہاں پہنچ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اندر ایک ہفتے تک اللہ کی توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا۔ او لوگوں، ایک ہفتہ دعوت دینے کے بعد بھی میرے رسول پر کوئی ایک بھی شخص کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، الٹا آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اے محمد، تو کیا بات کرتا ہے؟ اگر نبی بنانا تھا اللہ کو تو ہمیں نہ بنا کر تجھے بنا دیا۔ ارے دیکھو ہمارا، دیکھو رہن سہن تو دیکھو، ہماری ٹھاٹ باٹ تو دیکھو، ہمیں نہ بنا کر تمہیں بنا دیا۔ اے محمد، یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کا مذاق بنایا۔ جب آپ ایک ہفتہ وہاں بتا چکے، آپ مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو آپ کے پیچھے طائف والوں نے اوباشوں کو لگا دیا، بدماشوں کو لگا دیا۔ آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی جاتی ہے، اتنے پتھر برسائے گئے میرے نبی پر، طائف کے اندر اتنے پتھر برسائے گئے، آپ خون سے لہو لہان ہو گئے، آپ کے سر سے، آپ کے جسموں سے خون رس رس کر کے جوتے میں جمنے لگا اور آپ بے ہوش ہو کر ایک جگہ گر پڑے۔ لوگوں، توحید کی دعوت کیا ہوتی ہے، اس دعوت میں کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، آپ ذرا تصور کریں۔ آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو جب ہوش آیا تو معلوم پڑا کہ آپ ایک باغیچے میں، وہاں پر شکوہ کے چند الفاظ آپ نے اللہ کے سامنے رکھے اور کہا، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ان لوگوں کے حوالے کیوں کر دیا جو لوگ مجھے نہیں جانتے، جو میرا مقام نہیں جانتے، جو میرے مرتبے سے ناشنا ہے۔ اے میرے پروردگار، یہ تو نے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ کے یہ الفاظ کہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی طائف سے واپس ہو رہے تھے، وادی نخلا میں آپ نے فجر کی نماز ادا کی۔ اور لوگوں، جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے تو کس طرح تسلی دیتا ہے دیکھیے۔ یہاں آپ دعوت کے لیے آئے ہیں، کسی ایک نے بھی آپ کی دعوت قبول نہ کی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جماعت پڑھ رہے ہیں اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اے میرے نبی، اس وقت کو تو یاد کیجئے جب آپ طائف سے واپس ہو رہے تھے، آپ مایوسی کی حالت میں تھے، آپ نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے،
जिन्नों की एक जमात को हमने आपकी तरफ फेर दिया था, यस्तमिऊन अल कुरान, जो कुरान सुन रही थी। वो जमात कुरान सुन करके फलम्मा कुदिया वल्लौ इला कौमिहिम मुनज़िरीन, इतने में वो दाई बन करके निकले, अपनी कौम को अल्लाह के दीन सुनाने लगे, अल्लाह के दीन का प्रचार अपनी कौम वालों के सामने करने लगे। अल्लाह ने नबी को दिलासा दिया और बताया, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुनिया के लोग आपकी तकजीब करेंगे तो इंसान, हम जिन्नों से आपकी रिसालत की गवाही दिलवाएंगे। और जिन्नों की जमात ने कबूल किया, ईमान की दौलत से माला माल हुए और वो ईमान की तबलीग में भी लग गए, दूसरों को दावत भी देने लग गए। हमें तो दावत का पता भी नहीं है मेरे भाइयों। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किस तरीके से गुजरी, किस तरह आपने दावत दी, और इस दावती मैदान में कितने मराहिल हैं, कौन कौन से मरहले सामने आए और कौन कौन सी परेशानियां सामने आई। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ये अज़्म इस्तिक़लाल देखा कि भतीजा मेरा मानने वाला नहीं है, भतीजा तो कह रहा है कि एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद भी रख दो, तब भी आए मेरे चचा, अल्लाह के इस दीन की दावत से मैं बाज नहीं आ सकता, मैं रुकने वाला नहीं, मैं या तो इसी रास्ते में मिट जाऊं या फिर अल्लाह ताला मेरे हाथों फतह नुसरत अल्लाह ताला अता फरमा दे। ये देखा तो अबू तालिब ने बनु हाशिम और बनु अब्द मुत्तलिब को जमा किया, दोनों कबीलों को जमा किया और कहा, अपने इस नौजवान के सपोर्ट में खड़े रहो, कुछ भी हो जाए इस नौजवान पर आंच ना आने पाए। अगर कोई मोहम्मद पर हमलावर होता है, हम सब उनका दिफा करेंगे, हम सब उनका साथ देंगे। इसी पर बात डन हो गई। जब मुशरिकों को पता चला तो मुशरिकों ने भी एक मीटिंग बुलाई और कहा कि अब्द मुत्तलिब ने और अब्द हाशिम ने और बनु हाशिम ने ये तय कर लिया है कि वो मुत्तहिद हैं और हमारे खिलाफ है। चलो उनका सोशल बाइकाट कर दो। ऐ लोगों, उनका सोशल बाइकाट कर दिया गया। नबी और नबी के मानने वाले और नबी के ख़ानदान वाले, नबी के घराने सब मुआशरे से काट कर अलग कर दिए गए। बाहर से खाने पीने की चीज़ें आती थी, दूसरे लोग खरीद कर खाते थे, लेकिन नबी के घर वालों को, नबी के ख़ानदान वालों को ये इजाज़त नहीं थी कि वो ले करके खरीद करके वो इस्तेमाल करें। चावल आ रहा है, लोग खा रहे हैं, आटा आ रहा है, लोग खा रहे हैं, और दूसरी चीज़ें आ रही हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नबी के सहाबा को, नबी के घर वालों को, नबी के ख़ानदान वालों को ये इजाज़त नहीं है। मजबूरन नबी और नबी के सहाबा, नबी के घर वाले शेब अबी तालिब में जा करके पनाह लेते। ऐ लोगों, ज़रा गौर करो, ये मामला 1-2 दिन तक नहीं चला, बल्कि 3 सालों तक ये सोशल बाइकआउट चलता रहा। आटा आया लेकिन लेने नहीं दिया गया, चावल आया लेकिन लेने नहीं दिया गया, दूध आया लेने नहीं दिया गया। वो लोगों, तुम्हें जानते हो क्या, तुम्हें मालूम है 3 साल जिंदगी उनकी कैसी गुजरी, उन्होंने किस तरह बिताई है? ज़रा गौर तो करो। नबी के ख़ानदान वाले और नबी पर ईमान लाने वाले, जानते हो दरख्त की सूखी सूखी पत्तियाँ ये चबा चबा कर इन्होंने 3 साल जिंदगी गुजारी है। ये जिन चमड़ों का आज हम जूता और बेल्ट इस्तेमाल करते हैं और दूसरी चीज़ें हम बनवाते हैं, वो लोगों वही सूखे चमड़े रात को भिगो देते थे पानी के अंदर, और सुबह जब कुछ नरम हो जाता था उसी चमड़े को चूसते थे, अपनी भूख को प्यास बुझाते थे। इसी हालत में उन्होंने 3 साल जिंदगी गुजार दी। हमें क्या मालूम इस्लाम के लिए तकलीफ क्या होती है? हमने तो इस्लाम के लिए कतरा पसीना भी नहीं बहाया है। ये कठिनाइयां तो देखो, लॉकडाउन का वो दौर याद करो, जब लॉकडाउन हुआ आपको कैसा लग रहा था? लग रहा था कि फिर आप इस कैद से आप निकल पाएंगे? नहीं लग रहा था। अरे किसी तरह सब्जी लेने की छुट्टी होती थी, वो भी कार्ड दिखाना पड़ता था, फिर भी डर लगता था कि पुलिस वाले डंडा ना मार दे, है कि नहीं?
चंद अरसे में लॉकडाउन का मामला ख़त्म हो गया, फिर भी कैसे लग रहा था, अल्लाह अल्लाह, खाने पीने की चीज़ें आ रही थी, इसके बावजूद लग रहा था हम कैद कर दिए गए, हम महसूर कर दिए गए। अरे वो दौर याद करो जब नबी के ख़ानदान वाले एक इलाके में नज़रबंद कर दिए गए, कैद कर दिए गए, महसूर कर दिए गए, खाने पीने की कोई चीज़ 3 सालों तक न गई। अल्लाह अकबर, 3 सालों तक किसी तरह बच्चे रोते थे, उनके रोने की बिलखने की आवाज़ें उनके कानों में भी जाती थी, लेकिन उनके कलेजे नहीं पसीते थे। औरतों के रोने की आवाज़ें जाती थी, लेकिन फिर भी उनके कलेजे को कुछ महसूस नहीं होता था। बाद में जाकर कुछ मुशरिकीन के दिल में थोड़ा तरस आया और कहा कि चलो अब मामले को रफा दफा कर लिया जाए। अरे हमारे ही ख़ानदान के लोग हैं, चलो इनसे दुश्मनी कब तक रखें। अबू तालिब को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह कर के भेजा, अरे मेरे चचा जाओ उन मुशरिकीन को बता दो जिन्होंने हमारे खिलाफ एग्रीमेंट किया है, हमारे खिलाफ सोशल बाइकआउट किया है, जान को बता दो उस एग्रीमेंट को दीमक चाट चुका है, दीमक खत्म कर चुका है, उस एग्रीमेंट को दीमक फाड़ चुका है, वो एग्रीमेंट अब मौजूद नहीं। अबू तालिब मुशरिकों के पास आए और कहने लगे, मेरे भतीजे ने कहा है, अल्लाह की कसम अगर मेरे भतीजे की बात गलत साबित हो जाए, ऐ मक्का वालों तुम गवाह रहना, ऐ कुरैश के बड़े बड़े सरदारों, ऐ सनादीदे कुरैश तुम गवाह रहना, मैं अपने भतीजे का सपोर्ट करना छोड़ दूंगा। अगर मेरी बात गलत निकले। वो बक्सा खोला गया, जिस बक्से के अंदर वो एग्रीमेंट रखा गया था, देखा गया सच में दीमक चाट चुकी है, वो एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। और लोगों, इस तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल जिंदगी गुजारी। और भी बड़े बड़े मसाइब व आलाम आए, लेकिन बड़े इख्तिसार के साथ चलिए मेरे भाइयों, वो दौर आता है नबूवत का 10वां साल, नबूवत का 10वां साल आता है। जो जिंदगी भर आपका सपोर्ट बना रहा वो अबू तालिब नबूवत के 10वें साल दुनिया छोड़ करके जा रहा है। आपकी तमन्ना है, आपकी यही कोशिश है कि मेरे चचा ईमान ले आए, मेरे चचा इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन अबू तालिब इस्लाम कबूल करने को तैयार नहीं, क्योंकि अबू जहल वहीं पर बैठा हुआ है। अबू जहल कह रहा है, ऐ अबू तालिब, लगता है तू मरते मरते बाप दादा का दीन छोड़ देगा, क्या तू मोहम्मद का दीन तस्लीम कर लेगा? ऐ अबू तालिब, मरते मरते क्या तू बाप दादा का दीन छोड़ देगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कह रहे, कुल या अम्मी ला इलाहा इल्लल्लाहु फी उज़नी उहाज्जु लका इंदल्लाहि यौमल क़ियामा। ऐ मेरे चचा, मेरे कान में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दीजिए, उहाज्जु लका इंदल्लाह, अल्लाह के पास मैं हुज्जत करूँगा, मैं अल्लाह के सामने कहूँगा, ऐ अल्लाह ये मेरे चचा है, तेरे इस्लाम की तबलीग ने मेरे चचा ने बड़ा सपोर्ट किया है, बड़ी मदद की है। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा चचा ईमान की दौलत लेकर के आया है, मेरे चचा को दरगुजर फरमा दे, मेरे चचा को माफ फरमा दे। उहाज्जु लका इंदल्लाहि यौमल क़ियामा, ऐ मेरे चचा आप कलमा एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं क़यामत के दिन आपकी सिफारिश करूँगा। कहा कि नार बर्दाश्त है आर के मुकाबले में। ए भतीजे, मैं जानता हूँ जो दीन लेकर के आया वो दीन सच्चा है, जो दावत तू लेकर के आया वो दावत सच्ची है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ये गवारा नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरे ख़ानदान वाले, ये अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद बिन मुगीरा जो मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, ये ताना दे कि अबू तालिब देखो मरते मरते बाप दादा का दीन छोड़ करके चला है। तो ये भी एक बड़ी रुकावट है मेरे भाइयों, हक कबूल न करने की एक बड़ी रुकावट के लोग क्या कहेंगे। हम जब कोई खैर का काम करना चाहें, कोई नेकी करना चाहें, तो यही सबसे पहले ख्याल आता है कि लोग क्या कहेंगे। अरे इसी जुमले ने और इसी सोच ने तो अबू तालिब को जहन्नम में गिरा दिया, वरना अगर अबू तालिब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ ज़बान से पढ़ देता तो वो जहन्नम से बच जाता।
تو ہم یہ نہ کہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں اس بات کا سروکار ہونا چاہیے کہ ہمارا رب کیا کہے گا۔ ہم رب کے پاس جب کھڑے ہوں گے، جب ہمارا رب ہم سے ہم کلام ہوگا، ہم سے پوچھے گا، ہم اپنے رب کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے، یہ ہماری فکر ہونی چاہیے۔ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ کی زندگی میں بڑا سپورٹ تھا، بڑا مددگار تھا، آپ کو صدمہ پہنچا، آپ کو تکلیف ہوئی، اور اسی سال ابھی رجب میں ابو طالب دنیا سے گئے، اور رجب، شعبان اور رمضان میں آپ کی چہیتی بیوی، آپ کی سب سے پہلی بیوی خدیجۃ الکبریٰ دنیا چھوڑ کر چلی جاتی ہے، داغ مفارقت دے کر چلی جاتی ہے۔ دو صدمے ایک ساتھ ہیں۔ ابو طالب دنیا سے جا رہا ہے، ابو طالب رجب میں دنیا سے چلا گیا، اور اب رمضان آیا تو رمضان میں خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے جا رہی ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ بھی آپ کی زندگی میں بہت بڑی مددگار تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کر کے پہنچے، جب آپ نے مشن سنایا، سب سے پہلے یہی خدیجہ تھی جس نے اسلام قبول کیا تھا، اور یہ خدیجہ وہ عورت تھی جس کے زندہ ہوتے ہوئے میرے نبی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ میرے نبی خدیجۃ الکبریٰ سے اتنی محبت کرتے تھے، انتقال کے بعد بھی یہ محبت کم نہ ہوئی۔ انتقال کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بکریاں ذبح کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، سب سے پہلے حکم دیتے تھے کہ خدیجہ کی سہیلیوں میں جا کر کے سب سے پہلے گوشت بانٹو، وہاں سے جا کر کے شروع کرو۔ اما عائشہ فرماتی ہے، نبی کی کسی بیوی پر مجھے رشک نہیں آیا، رشک آیا تو خدیجۃ الکبریٰ پہ آیا، کسی اور بیوی پر رشک نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی تعریفیں کرتے تھے، کبھی کبھار میں کہہ دیا کرتی تھی، کیا خدیجہ کے سوا ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ کے اوصاف گنانے لگتے تھے اور کہتے تھے، اے عائشہ تمہیں نہیں معلوم کہ خدیجہ کیسی عورت تھی؟ جب ساری دنیا کے لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، جب ساری دنیا کے لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، وہ خدیجہ ہی تھی جس نے بڑھ کر کے اسلام قبول کیا تھا۔ اے عائشہ تمہیں شاید نہیں معلوم کہ خدیجہ کیسی عورت تھی۔ جب مکہ والے، یہ قریش والے جب مجھے زخم دیتے تھے، یہی خدیجہ تھی جو میرے زخموں پر مرہم رکھا کرتی تھی۔ جب ساری دنیا کے لوگ مجھے ستانے پہ آمادہ تھے، یہی خدیجہ تھی جو مجھے ہر وقت دلاسا دیا کرتی تھی۔ اے عائشہ خدیجہ کی زندگی تمہیں کیا معلوم، خدیجہ تو ایسی تھی، خدیجہ تو ایسی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے حضرت خدیجہ کی خوبیاں بیان کرتے تھے۔ آج نبوت کا 10واں سال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو غم ایک ساتھ آ گئے، دو غم آ گئے۔ ایک ابو طالب آپ چھوڑ کر چلے گئے، آپ کا چچا، اور دوسرے آپ کی بیوی جس نے اپنی دولت اپنے شوہر پیارے محمد رسول اللہ کے لیے نچھاور کر دی تھی، وہ بیوی بھی داغ مفارقت دے کر کے چلی گئی۔ دو صدمے ایک ساتھ۔ اہل سیر نے، سیرت نگاروں نے نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کا نام دیا ہے، یعنی غم والا سال۔ آپ کی زندگی میں یہ دو غم اکٹھے ہوئے، دو غم، ایک ابو طالب دنیا سے چلے گئے اور دوسری حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو آپ کی زندگی میں ایک بڑی سپورٹر تھی، ہر وقت آپ کے زخموں پر مرہم پٹی کیا کرتی تھی، ہر وقت آپ کو اچھے مشورے دیا کرتی تھی، ہر وقت آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلا کرتی تھی، وہ بھی داغ مفارقت دے کر وہ دنیا سے چلی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان غموں سے نکالنے کے لیے معراج کرائی، معراج میں اوپر بلایا۔ معراج، اور معراج کے دو حصے ہیں میرے بھائیوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ معراج کے دو حصے ہیں، ایک حصہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں تک، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، لے کر کے گیا۔ اور مسجد اقصیٰ سے یہ سفر کیوں شروع کیا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اے مسلمانوں، اے میرے پیارے نبی کے امتیوں سنو،
اب تک دنیا کی قیادت بنی اسرائیل کے ہاتھ میں تھی. ہاں اب تک بنی اسرائیل اللہ کی نگاہ میں ایک معزز قوم تھی، لیکن انہوں نے اپنی نافرمانیوں کے بدولت، اپنی گستاخیوں کے بدولت ان سے یہ مقام چھینا جا رہا ہے. اب بیت المقدس کے مالک یہ یہودی نہیں بلکہ مسلمان ہوں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی تک لے کر کے آئے. پھر مسجد اقصی سے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں تک چاہا وہاں تک آپ کی سیر ہوئی، آپ کو سیر کرایا. 3 تحفے جو آپ کو عظیم تحفے دیے گئے، اور ان تینوں میں سے اگر میں کہوں سب سے عظیم تحفہ آپ کو دیا گیا تو وہ 5 وقتہ نمازوں کا تحفہ ہے. امت اس کو بھول چکی ہے. آج ہمیں نہیں معلوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان غموں سے نجات دینے کے لیے، ان غموں سے نکالنے کے لیے جب معراج کرائی، معراج میں 3 بڑے بڑے تحفے دیے. ان 3 بڑے بڑے تحفوں میں ایک بڑا تحفہ 5 وقتہ نمازوں کا تھا. اختصار کے ساتھ 50 وقت کی نمازیں پہلے فرض ہوئی. اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جائیے میں نے آپ اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز فرض کر دی ہے. لے کر کے چلے آ رہے تھے. چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ملا تحفہ؟ اللہ نے کیا دیا؟ کہا 50 وقت کی نماز. کہا کتنی؟ کہا 50 وقت کی نماز. کہا ان امتک لا تستطیع، اے محمد آپ کی امت اس کو نہیں پڑھ پائے گی. فرجع الی ربک، آپ اپنے رب کے پاس لوٹ جائیے. فإنی قد بلغت بنی اسرائیل وخبرتم، میں بنی اسرائیل کے درمیان نبی بنا کر بھیجا جا چکا ہوں، میں انہیں اچھی طریقے سے آزما چکا ہوں. اے میرے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت ادا نہیں کر پائے گی. امت کا نام سنا اور لوگوں، ہمارے آپ کے تئیں اس نبی کے دل میں کتنا درد تھا. آج ہم نبی کی سنتوں پر چھری چلاتے ہوئے کچھ بھی محسوس نہیں کرتے. اور میری قوم کی بیٹیوں ماؤں تم بھی سنو، ہمارے لیے ہمارے رسول آنسو بہایا کرتے تھے غم سے کہ اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. ایک مرتبہ ابھی یہیں پر اس واقعے کو چھوڑیے، اس واقعے کو لیجئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ نے قرآن میں یہ تلاوت، آپ نے یہ آیت پڑھی رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اے میرے پروردگار، ان معبودان باطلہ نے، ان جھوٹے معبودوں نے تو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. حضرت ابراہیم کی دعا ہے اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے. وہ دعا کر رہے تھے اے اللہ ان معبودوں نے تو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. اضلل کثیرا من الناس فمن تبعنی، لیکن جو میری اتباع کر رہے ہیں، جو مجھے فالو کر رہے ہیں، فإنہ منی، وہ تو میرے ماننے والے ہیں، وہ تو میرے پیروکار ہیں. ومن عصانی، اور جو میرے راستے نہیں چل رہے ہیں، میرے طریقے کو فالو نہیں کر رہے ہیں، فإنک غفور الرحیم، اے اللہ تو انہیں بھی اگر درگزر کر دے، انہیں بھی معاف کر دے. اے اللہ تیری رحمت میں کون سی کمی آئے گی. حضرت ابراہیم کی یہ دعا اللہ کے رسول قرآن میں پڑھ رہے ہیں. آگے بڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا پڑھی ان تعذبہم فإنہم عبادک. حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے اللہ سے التجائیں کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اے میرے پروردگار ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دینا چاہتا ہے فإنہم عبادک تو تمہیں پورا ادھیکار ہے، تیرا پورا حق ہے کیونکہ یہ تیرے ہی بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اے میرے پروردگار اگر تو انہیں معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب حکمتوں والا تو تو ہی ہے. تیری رحمتوں میں، تیری شان میں، تیری کبریائی میں، تیری بڑائی میں، تیری عظمت و جلال میں کیا کمی آنے والی ہے. اے اللہ میری امت کو معاف کر دے. حضرت ابراہیم کی دعا بھی پڑھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا پڑھتے ہیں اور زار و قطار آپ رونا شروع کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے دیکھا نبی رو رہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ
پوچھو میرے نبی کیوں رو رہے؟ اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی جبریل کو بھیج کر اللہ تعالیٰ معلوم کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا جا رہا ہے ما یبکیک، اے اللہ کے رسول آپ کیوں روتے؟ کہا ہے جبرائیل کیوں نہ روؤں، دیکھو قرآن تو پڑھو۔ حضرت ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا کر لی، حضرت عیسیٰ نے بھی اپنی امت کے لیے دعا کر لی۔ اے جبریل میں کیا کروں، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کی نیا اس دن کیسے پار لگے گی؟ او لوگو، ہماری آپ کی اس رسول کے دل میں کس قدر فکر تھی، کس قدر خیال تھا۔ آج تو ہم ان کے طریقے پر چل رہے ہیں جو ہمیں جانتے بھی نہیں، ان فلمی ایکٹروں کے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔ آج ہم کسی کرکٹر کے دیوانے بن رہے ہیں، کسی فلمی ایکٹر کے دیوانے بن رہے ہیں جو تمہیں جانتے تک نہیں، جو تمہیں پہچانتے تک نہیں، جو تمہارا نام بھی نہیں جانتا ہے، جنہوں نے آج تک تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں کی۔ تم ان کا دم بھرتے ہو، ان کا تم نام لیتے ہو، وہ سائڈ سے بال کٹا لے، سائڈ سے بیچ میں مرغے کی طرح چھوڑ دے تو تم بھی ایسے ہی بال کٹا کر مرغے کی طرح چھوڑ دیتے ہو۔ وہ ہاتھوں پہ کڑے پہنے، چھلے پہنے، تم بھی پہنتے ہو۔ وہ پینٹ کٹا کر پہنے تو تم بھی فیشن سمجھ کر پہنتے ہو۔ وہ کانوں میں بالیاں پہنے تو تم بھی پہنتے ہو۔ وہ بال لمبے کرے تم بھی کرتے، چھوٹے کرے تو تم بھی کرتے ہو۔ جو تمہیں جانتا تک نہیں ہے، تمہیں پہچانتا تک نہیں ہے، تم سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، نہ مذہب کا، نہ خاندان کا، نہ اسی طریقے سے کوئی اور بھی سلسلہ ہے، کسی طرح سے تمہارا ان سے کوئی رابطہ نہیں، اس کے باوجود تم ان کے طریقے پہ چلتے ہو۔ اور ایک تمہارے نبی ہے جو تمہارے لیے راتوں کو اٹھ کر رو رہے، اے جبرائیل میں کیوں نہ روؤں؟ پڑھو تو حضرت ابراہیم کی دعا کو تو پڑھو، اپنی امت کے لیے دعا کر لی۔ حضرت عیسیٰ کی دعا تو پڑھو، حضرت عیسیٰ نے بھی دعا کر لی۔ میں اپنی امت کے بارے میں سوچ سوچ کر کے رو رہا ہوں، اے اللہ قیامت کا دن ہوگا، میری امت کی نیا اس دن کیسے پار لگے گی؟ اللہ تعالیٰ کو خبر دیا، اللہ تیرا نبی اپنی امت کے بارے میں سوچ سوچ کر کے رو رہے، آنسو بہا رہے۔ کہا جا کر آپ خبر دے دیجئے انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی امت کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی امت میں سے جو بھی صحیح ایمان و عقیدہ لے کر کے آئے گا، صحیح دین اور صحیح منہج لے کر کے آئے گا، اے میرے نبی آپ کو اپنی امت کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کا ایمان و عقیدہ درست ہوگا، جو صحیح دین اور صحیح مذہب لے کر کے آئیں گے، جن کے اچھے اعمال ہوں گے، آپ کو ہم آپ کی امت کے تعلق سے اس دن راضی کر دیں گے، آپ کو اس دن بھلائیں گے نہیں۔ اللہ اکبر، آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو بھلائیں گے نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رو رہے ہیں، کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ نماز کا تحفہ ملا، اتنا بڑا تحفہ لے کر آ رہے، لیکن پتہ چلا کہ امت نہیں پڑھ پائے گی، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے اور عرض کرنے لگے یا رب خفف عن امتی، اے اللہ میری امت سے کچھ نمازیں تخفیف کر دے، کم کر دے، کچھ ڈسکاؤنٹ دے دے، اے اللہ کچھ کم کر دے، کچھ کنسیشن دے دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی امت اگر 50 نہیں پڑھ پاتی ہے تو 40 پڑھ لے گی۔ 40 10 میں نے کم کر دی، 40 لے کر کے آ رہے۔ پھر چھٹے آسمان پہ موسیٰ نے پکڑ لیا، کہا کتنی کم ہوئی؟ کہا 10 کم ہو گئی ہے۔ کہا نہیں، ان امتک لا تستطیع، آپ کی امت 40 بھی نہیں پڑھ سکتی ہے، جائیے اور کچھ کنسیشن لے لیجئے، کچھ اور ڈسکاؤنٹ کرا لیجئے، کچھ اور کم کرا لیجئے، کچھ اور تخفیف کرا لیجئے۔ 40 وقت کی بھی نمازیں آپ کی امت ادا نہیں کر پائے گی۔ اچھا، اگر یہ 40-50 وقت کی نمازیں ہوتی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف نہ کرائی ہوتی تو ہمارا آپ کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو 5 وقتہ نمازیں آدمی سے ادا نہیں ہو رہی ہے، آدمی اذان سن کر کے کمبل اوڑھ رہا ہے، رضائی اوڑھ رہا ہے، ٹھنڈ بہت ہے، ٹھنڈے پانی سے بھلا راتوں میں وضو کون کرے؟ فجر میں کون جاگے؟ کون نیند کی قربانی کر کے مسجد میں آئے نماز کے لیے؟ جلسہ سننا بڑا آسان ہے، کہنے والا کہہ دیتا، سننے والا سن لیتا ہے۔ عمل کی دنیا میں آئے تو پتہ چلے، اگر عمل نہ کیا جائے میرے بھائیوں، رات بھر بولا جائے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی سننا ہی چھوڑ دے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے
جلسہ نہیں جائیں گے، کیا باتیں کریں گے، نماز روزہ پہلے سے معلوم ہے، نہیں۔ جہنمیوں کے جو الفاظ ہوں گے نا، جہنم میں جب جہنمی ڈالے جائیں گے تو کیا کہیں گے، لو کننا نسمع، ایک کاش کہ ہم سن لیتے، او نعقل، اور عقل سے کام کر لیے ہوتے، یعنی کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہو جاتے، عمل کر لیے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے، آج جہنم میں نہیں ہوتے۔ کہا جا رہا ہے کیوں جائے جلسے میں، کیا کام ہے ہمارا، وہی قرآن و حدیث کی بات ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا جہنم میں جانے کا ایک بڑا سبب یہ ہوگا کہ آدمی کو جانکاری ہی نہیں ہوگی۔ عمل کے لیے بھائی جانکاری ضروری ہے، جانکاری نہیں تو عمل کیسے ہوگا۔ آج میرے بھائیوں نمازوں کے معاملے میں ہم بڑے پیچھے ہیں، بڑے پیچھے ہیں۔ ایک مومن بندے کے اوپر کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو شریعت نے یہ حکم دیا کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے، اور بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کر کے پڑھ لے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے میں پڑھ لے۔ لیکن نماز جب تک عقل ہے، جب تک سمجھ بوجھ ہے، معاف نہیں ہے میرے بھائی، معاف کیجیے۔ 50 لے کر کے آ رہے ہیں، اللہ سے کم کرائی 40 ہو گئی، پھر موسیٰ نے کہا کہ نہیں اور جائیے، آپ کی امت 40 بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ اللہ اکبر۔ امت کا نام سنتا، امت کا نام جیسے ہی سامنے آ جاتا ہے، آپ کا کلیجہ پسیج جا رہا ہے، آپ کانپ جا رہے ہیں، فوراً اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم خفف امتی، اے اللہ میری امت پر کچھ کم کر دے۔ اللہ نے کم کر دی، جاؤ 30 رہ گئی، موسیٰ نے کہا کہ نہیں۔ اسی طرح آتے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پکڑتے گئے اور پوچھتے گئے، بار بار بھیجتے گئے، نمازوں میں تخفیف ہوتی رہی، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئی، 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اور آپ کی امت پر ہم نے 5 وقت کی نمازیں فرض کر دیے، آپ کی امت میں سے کسی بھی فرد نے اگر 5 وقتہ نمازوں کی اگر ادائیگی کر لی باجماعت تو انہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب نہیں بلکہ 50 وقت کی نماز پڑھنے کا اجر دیا جائے گا۔ اللہ نے نمازوں کی گنتی تو کم کر دی لیکن اجر و ثواب کم نہیں کیا۔ گنتی 50 سے 5 کر دی لیکن اجر و ثواب 50 سے 5 نہیں کیا، بلکہ 5 وقت کی پڑھو تو اللہ تعالیٰ 50 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے شاید سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو 2 وقت کی رہ جاتی، ایک شام ایک صبح پڑھ لیتے، بڑا آرام اور سکون ہوتا ہے نا۔ میرے بھائیوں ایک بات میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، آپ سنیے، اللہ کی قسم اگر اس امت پر 2 وقت کی بھی نمازیں ہوتی تب بھی یہ امت اس پر بہانے بازی کرتی۔ جنہیں نہیں پڑھنا وہ 2 وقت پر بھی وہ کان نہ دھرتے، وہ عمل پیرا نہیں ہوتے، وہ پھر بھی بہانے بازی کرتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جن کی وجہ سے آج مسجدیں آباد ہیں، ارے ان کے پاس ٹائم کہاں سے آتا ہے اور آج تمہارے پاس نمازوں کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ ان کے بھی تو بیوی بچے ہیں، ان کو بھی تو کمانا ہے، ان کو بھی تو تجارت کرنی ہے، ان کو بھی تو بزنس اور کاروبار سنبھالنا ہے، ان کے پاس وقت ہے اور تمہارے پاس آج نمازوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ او لوگوں تم کہاں کھو گئے؟ وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولہو وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے یہ دنیا کی زندگی تو پانی کے ببولے کی طرح ہے، جو بارش جب نازل ہوتی ہے پانی کے اوپر قطرہ گرتا ہے، پانی کا ببولا پھولتا ہے، دوسرا قطرہ اس ببولے کے اوپر گرتا ہے، ببولا پھوٹ جاتا ہے۔ اے لوگوں ہماری آپ کی دنیاوی زندگی کی یہی مثال ہے۔ اب امام صاحب بتا رہے تھے ایسا بھی دیکھنے کو ملا، آدمی کو دفنانے کے لیے ان کی نماز جنازہ کے لیے سارے لوگ گئے ہوئے ہیں، ان میں وہ بھی موجود ہے جو اپنے گھر کو آیا تو پتہ چلا اب ان کی بھی نماز جنازہ پڑھنی ہے۔
ओ लोगों, अभी तो ऐलान होता है रात में कि मौलवी साहब दुआ कर दीजिए, उनकी तबीयत बड़ी ख़राब चल रही है। फिर सुबह खबर मिलती है अब वो दुनिया में ना रहे, इस दार फ़ानी से कूच कर गए, सुबह इतने बजे नमाज जनाजा होगी। ओ लोगों, इस दुनिया में कोई गारंटी नहीं दे सकता, इसीलिए मेरे भाइयों नमाजों की पाबंदी करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में दिया गया एक बड़ा तोहफा है, मेराज के ज़रिए से आपको तसल्ली दी गई। मेरे भाइयों, सन 11वीं नबूवत में मिना की घाटी पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 लोगों को इस्लाम की दावत दी। 6 लोग इस्लाम कबूल कर ली। अल्लाह का करम देखो, जब इस दावत को अल्लाह ताला बढ़ाना चाहता है तो देखिए 6 लोगों को बीज के तौर पर अल्लाह ताला ने, बीज के तौर पर अल्लाह ने इस्तेमाल किया, और 6 लोग यसरिब गए। मदीना का पुराना नाम क्या है? यसरिब। क्यों? उनकी वहां की आबो हवा मक्के वालों को रास नहीं आती थी, इसीलिए यसरिब कहते थे। यसरिब जी, क्या पता था कि यही यसरिब की किस्मत चमकने वाली है? किसको पता था ये यसरिब मदीनतुर रसूल बनने वाला? 6 लोग आए, आपने दावत दी और दावत कबूल कर ली। और पहले क्या मामला था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, कभी मीना में जा रहे हैं, कभी औकास के बाजार जा रहे, कभी कहीं जा रहे, कभी जा रहे, और पीछे पीछे अबू लहब जा रहा। आप जैसे ही उनके खैमे से निकलते थे, अबू लहब कहता, ए सुनो, ये मेरा भतीजा है, अकल ठिकाने पे नहीं है, पागल हो गया, मजनू हो गया। कुरान गवाही दे, अजअल आलिहता इलाहम वाहिदा। वो कहते थे ये कैसे हम गवारा कर लें कि इतने सारे माबूदों के मुकाबले हम एक माबूद को कैसे मान लें? ऐ लोगों, जो दावत दे करके गया है वो मेरा ही भतीजा है, ये पागल है, ये मजनू है। इस दावत के मैदान में मेरे नबी को क्या नहीं कहा गया? कौन से लक़ब ना दिए गए? आपको साहिर कहा गया, आपको मजनू कहा गया, आपको दीवाना कहा गया, आपको पागल कहा गया, लेकिन फिर भी आप सब्र और तहम्मुल से इस दावती रास्ते पर काम करते रहे। एक दिन वो दौर भी आया, 11वीं नबूवत का साल है, आपने मिना की घाटी पर 6 लोगों को आपने तौहीद की दावत दी, 6 लोगों ने इस्लाम कबूल करे। और जानते, मैं इख्तिसार के तौर पर बताऊं, यहूदी लोग देखिए, तौरात और इंजील में पहले से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयाँ हैं, बशारते हैं कि आखिर रसूल जो होगा उनकी निशानियाँ ये है, ये है, ऐसे इलाकों में आएंगे, पूरी निशानियाँ पिछली किताबों में हैं। तो यहूद चूँकि पढ़ते थे अपनी किताब, उनको मालूम था कि आखिरी नबी के औसाफ क्या क्या होंगे, उनकी सिफात क्या क्या होंगी, उनको मालूम था। तो मुशरिकीन को रात दिन डराते थे, अरे तुमसे हम तब निपटेंगे जब आखिरी रसूल आएगा, हम उनके साथ मिलकर तुमसे लड़ाई करेंगे, तुमसे जिहाद करेंगे। कौन कहते थे? मदीना में जो 3 कबीले थे यहूद के, वो कबीले मुशरिकीन को कहते थे, ये यसरिब वालों को कहते थे कि हम उनके साथ मिलकर तुमसे लड़ाई करेंगे। रात दिन आपकी खूबियां बयान करते थे। जैसे ही 6 लोगों को मालूम हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में, उन्हें मालूम हो गया, अरे अब पता चला यहूदी लोग जिस नबी की आने की खुशखबरी बताते थे, औसाफ बताते, वो सिफात तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है, आपके अंदर है। उन्होंने बढ़ चढ़ करके इस्लाम कबूल किया। ये लोग गए और अगले साल जब आए सन 12वीं नबूवत में, तो ये तादाद बढ़ करके 12 हो गई, 12। और 13वीं नबूवत में जब आए तो जानते 72 लोगों का काफिला आया। कितने? 72 लोगों का। बस खत्म होने ही की तरफ मैं जा रहा हूं। 72 लोगों का काफिला है, जिसमें मर्द भी है, औरतें भी हैं। और इस बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम का मुबल्लिग और इस्लाम का दाई बना करके भेजा। और 2 साल की सख्त और कड़ी मेहनत के बाद वो दिन देखा जब कहा गया, ऐ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप तशरीफ़ ले आए, आप ले आए, आपके लिए हम तन मन धन कुर्बान करने को तैयार हैं, हम आपके लिए अपनी जान तक गंवाने को तैयार हैं, आप पर अपनी जान निछावर कर देंगे। रोज़ाना वो आपके इंतज़ार में रहते थे। रोज़ाना मुशरिकीन को यहाँ पता चला अब इस्लाम का बीज धीरे धीरे यसरिब तक पहुँच रहा है और यहाँ से मुसलमान धीरे धीरे कूच कर रहे हैं। जैसे ही मुसलमानों की तरफ से खबर आई कि अब
حالات سازگار ہیں، اب آئے، یہاں پہ آئے۔ روزانہ کھجور کے تنوں پر چڑھ چڑھ کر کے اپنے نبی کا انتظار کرتے تھے، لوگ دیکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ایک لمبے راستے کو طے کرنے کے بعد، تو وہاں کی بچیوں نے ایک ترانے سے آپ کا استقبال کیا، طلع البدر علینا۔ اور جانتے ہیں مشرکین کو معلوم ہوا تو مشرکین نے دار الندوہ میں ایک میٹنگ رکھی، اس میں شیطان بھی شامل تھا۔ حدیث میں شیطان کو کہا گیا کہ بوڑھے نجدی کی شکل میں تھا۔ لوگوں نے طرح طرح کے مشورے دیے کہ اب کیا ہوگا، اسلام کا بیج تو ہر جگہ بھائی بویا جا رہا ہے اور اسلام کا درخت ہر جگہ پھل پھول رہا ہے، اب کیسے اس تنے کو کاٹا جائے، اس پودے کو کیسے نیست و نابود کیا جائے، اس چراغ کو کیسے گل کیا جائے۔ تو الگ الگ مشورے آئے۔ شیطان جو نجدی بوڑھے کی شکل میں تھا، اس نے کہا کہ ایک کام کرو، محمد کو قتل کر دو، یہی ایک راستہ بچا ہے۔ جب محمد کو قتل کر دو، بدلے میں وہ کیا کریں گے، دیت کا مطالبہ کریں گے، تو تم سب مل کر کے دیت ادا کر دینا۔ اور ایک آدمی کوئی قتل نہیں کرے گا، قبیلے کے جتنے نوجوان ہیں تمام قبیلوں سے نوجوان اکٹھے کر لیے جائیں اور سارے ایک ساتھ محمد پر حملہ آور ہوں، حملہ کریں محمد پر۔ جب محمد کے خاندان والے دیت کا مطالبہ کریں گے تو کسی ایک سے تو کر نہیں سکیں گے، کیونکہ سارے لوگ آپ کے خون میں شامل ہوں گے۔ تدبیر تو چلی تھی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُقْتِلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قتل کی پلاننگ ہو چکی ہے، وہ لوگوں جانتے ہو آپ پر جان لیوا حملہ کتنی دفعہ ہوا، یہ تو میرا سرسری طور پر میں نے بتا دیا۔ 17 بار آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ آپ نے بتایا تھا، اے میرے صحابہ تم کیا بات کرتے ہو، یہ مجھے ماریں گے، یہ عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ کیا بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فرشتوں کو لگایا ہوا ہے۔ ہم بڑے بڑے نیتاؤں کے بارے میں بولتے ہیں کہ ان کو تو Z+ سیکورٹی ملی ہے، دیکھ رہے کیسے کمانڈوز کھڑے رہتے بندوق تان کر کے، مشین گن لیے ہوئے۔ جی جی، کتنا ٹائم ہو گیا؟ 12:30 ہو گئے۔ جی 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 بالکل، کہاں بات چھوڑی تھی ہم نے؟ جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری طرف کوئی حملہ کرنے کے لیے آئے نا تو فرشتے ان کی بوٹیاں نوچ ڈالیں گے۔ کیا کریں گے؟ بوٹیاں نوچ ڈالیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 سے زائد مرتبہ جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھا، اور آج قتل کی پلاننگ بھی ہو گئی ہے، سب کچھ تیار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر دی کہ قتل کی پلاننگ ہو چکی ہے، آپ نکل جائیں۔ ابو بکر کو آپ نے باخبر کیا اور کہا آج کے رات نکلنے کا ٹائم ہے، آج ہمیں یہاں مکہ چھوڑ دینا ہے۔ اور آپ یمن کے راستے سے، سمندری راستے سے عبداللہ بن اریقط کو آپ نے ایک گائیڈ بنایا اور نکلے، اور اپنی جگہ اپنی چادر دے کر حضرت علی کو سلایا اور کہا جب صبح ہو تو یہ امانتیں مشرکین کو دے دینا، جن کی امانتیں میرے پاس ہیں ان کو تم ان کے حوالے کر کے پھر تم صبح میرے پاس آ جائے۔ دیکھو حضرت علی کو بھی معلوم ہے کہ اس بستر پہ سونے کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، لیکن چونکہ نبی نے کہا عمل کر لیے اور دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے، 3 دن تک غار ثور میں رہے، پھر مدینہ پہنچے۔ مدینہ کے لوگوں نے استقبال کیا، میرے بھائی وقت ہو گیا ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، اگر عمل نہ کرے تو یہ ساری باتیں بیکار ہیں، عمل کر لے کم ہی باتیں ہوں۔
تو یہ ہمارے لیے سود مند ہے اور فائدے کی بات ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ سیرت رسول سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہماری عملی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان و اسلام پر، اے اللہ جب خاتمہ ہو تو اس حال میں ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وقت نہیں